نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے اور میں حاملہ تھی تو مجھے یہ آواز آئی کہ جب اس بچے کی ولادت ہو تو یہ کلمات کہنا، اعیدھا بالواحد من کل شر حاسد، میں اس بچے کو اکیلے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اس کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔ یہ پہلی دعا سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی والدہ کو۔ اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے آدمی کے لیے کہ آدمی کو ہر وقت حاسدین سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حسد بہت خطرناک مرض ہے۔ حسد نے یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کو جیل میں بھجوا دیا، باپ سے بچھڑوا دیا، غلام بنا کر بکوا دیا۔ حسد ہی تھا اور کیا تھا؟ باپ کو ان سے تعلق زیادہ کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں؟ تو آپ کو بچپن سے دعا سکھائی، امت کو تعلیم ہے۔ میرے نبی کے لیے تو وعدہ ہے اللہ کا، واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی، لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کو فکر نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو وعدہ بھی ہے، امت کے لیے تعلیم ہے کہ آدمی کو ہر وقت، اس لیے قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں نازل فرمائی گئی خاص، جس میں تعلیم دی گئی صورتوں کو پڑھا کرو ہمیشہ۔ ہر مسلمان کو روزانہ اہتمام سے فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورت ضرور پڑھنی چاہیے، ضرور بالضرور۔ بہت سارے شرور سے اللہ نے اس میں حفاظت رکھی ہے۔ اس شان سے آپ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دادا فرماتے ہیں عبد المطلب کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میرے پشت سے یعنی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں میں چین، میرے پشت سے ایک زنجیر نکلی، چین نکلی، اور اس کا ایک سرا آسمان پر، ایک سرا زمین میں، اور ایک سرا مشرق، ایک سرا مغرب میں، یعنی چاروں طرف کو زنجیر نے گھیر لیا۔ میں اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ چین جو زنجیر تھی نا درخت ہو گئی۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں میں، وہ زنجیر پوری درخت بن گئی، اور درخت کے ہر پتے پر ایسا نور دیکھ رہا ہوں میں کہ جیسا دنیا میں سورج سے 70 گنا زیادہ نور ہر پتے پر۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس درخت کی ٹہنیوں سے عرب و عجم مضبوط جڑا ہوا ہے، اور قریش کے لوگ بھی کچھ اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک طبقہ قریش کا وہ ہے جو اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہے۔ جب قریش کے کچھ لوگ آ کر درختوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، ایک نوجوان حسین و جمیل آتا ہے، ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اور مجھے کہا گیا کہ یہ اس امت کا سردار پیدا ہونے والا ہے، جس کا نور مشرق و مغرب میں، جس کی حکومت مشرق و مغرب میں، جس کی نبوت مشرق و مغرب میں، اوپر یہ سب جگہ ہونے والی ہے۔ قریش کے کچھ لوگ مخالفت کرنے والے تھے، خاندان نے مخالفت کی، یہ اشارہ تھا کاٹنے کی طرف۔ اور عبد المطلب، اس کا نام محمد رکھنا، یہ وہ شخص ہے جس کی دنیا آخرت میں خوب تعریف کی جائے گی، اور یہ خوب تعریف کرنے والے ہوں گے۔ اس شان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیا اللہ کی شان ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو خون میں گندگی میں ہوتا ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بالکل صاف و شفاف۔ روایتوں میں یہاں تک لکھا، میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی کپڑے میں پیشاب پاخانہ نہیں کیا، کبھی نہیں زندگی میں۔ ایک وقت کیا ہوتا، آپ کی والدہ اس وقت میں ان کو بٹھا دیتی، پیشاب فرما لیتے، پاخانہ فرما لیتے، پھر لپٹ لیتے، ختم۔ کبھی زندگی میں کبھی آپ نے کپڑے میں پیشاب ایسا اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا تھا۔
اور کوئی بعید نہیں ہے، میرا نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ نبی ہے وہ، کبھی کسی کا سطر نہیں دیکھا بچپن سے، بس والدہ ان کو پیشاب کرا دی، پاخانہ کرا دی، کوئی آپ کا سطر نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز، یعنی آپ کا پیشاب اور پاخانہ بھی عجیب و شان کا تھا، آپ کی ہر چیز عجیب و شان کی تھی۔ اما جان فرماتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، جب آپ تشریف لے جاتے ہیں پاخانہ کے لیے، استنجا کے لیے، آپ جب واپس تشریف لاتے ہیں کوئی اور آدمی جاتا ہے، خود بھی جاتی تھی، میں دیکھوں وہاں کوئی چیز نہیں ہے، صاف ہے، آپ کا پاخانہ نظر بھی نہیں آتا ہمیں، ہم عالم تھی، عائشہ تو جانتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ جب نبی پیشاب پاخانہ کر دے نا تو اس پاخانے کو وہاں سے نگل جائے، صاف کر دے، کسی کی نظر بھی نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان کے نبی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ پاخانہ مجھے یاد آ گیا، مسلم شریف کی روایت ہے غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ایک وادی میں، اور آپ کو استنجا کی حاجت ہو گئی، تو دیکھا آپ نے ادھر ادھر کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار، کوئی چیز نہیں جہاں آپ پیشاب فرما سکے، چل رہے، اچانک آپ نے دیکھا ایک درخت ہے دو، آپ وہاں تشریف لے گئے درخت کے پاس، درخت کی ٹہنی کو ایسے پکڑا، درخت کی ٹہنی کو پکڑا، کہا اللہ کی اطاعت کر اور میرے ساتھ چل۔ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، صحابی فرماتے ہیں ایسے درخت چل رہا تھا جیسے کوئی آدمی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اونٹنی کو چلاتا ہے، ویسا درخت آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ دوسرا درخت تھا، اب وہاں تشریف لے گئے، اس کو بھی آپ نے یہ حکم دیا ٹہنی کو پکڑ پر کہ اللہ کی اطاعت کر میرے ساتھ چل، وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا، دونوں درخت جڑ گئے، ایک ساتھ ہو گئے۔ جب دونوں ساتھ ہو گئے نا، صحابی فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ معجزات کو، میں پیچھے ہٹ گیا، درخت نے پردہ دیا اور آپ نے استنجا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے آپ کا سطر نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس شان سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا ہوا؟ پیدا ہوئے وہ رات، کسرا کے محل کے 14 کنگورے لگے ہوتے نا، بادشاہ کے محل کے کنگورے کیسے ہوں گے؟ دھام سے سب کے سب نیچے، ایک 14 کے 14۔ یہ 14 کنگورے کیا تھے پتہ ہے؟ یہ 14 کنگورے 14 حکومتیں تھی آگے کی۔ کیا آپ تشریف لائے ہیں نا، اب کسرا کی 14 حکومتیں ختم ہو جائے گی، اب آپ کا سکہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بادشاہ کا دربار لگا، بہت پریشان بادشاہ، کیا بات ہے کہ میرے محل کے کنگورے گر کیسے گئے آج، اچانک کیا ہوا؟ وزراء کو حکم دیا سب جمع ہو، مشورہ کریں گے۔ کچھ دن کے بعد مشورہ ہوا، بیٹھے تو بادشاہ نے پوچھا مجھے بہت فکر ہے میرے محل کے کنگورے کیسے گئے۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس دن کنگورے گرے نا اسی دن فارس کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ فارس کی آگ، وہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، وہ آگ کے پجاری تھے نا، آگ کی عبادت کرنے والے، 1000 سال سے مسلسل ایک لمحہ وہ آگ نہیں بجھی تھی، اچانک رات کو ہی بجھ گئی۔ مشورے میں یہ بات آئی، بادشاہ اور فکر مند ہو گیا۔ ایک عالم تھے اس زمانے میں نصارہ کے، اس نے کہا بادشاہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ عرب کی سخت اٹھنیاں عرب کے بہترین گھوڑوں کو کھینچ رہی ہے، اور کھینچ کر دریائے دجلہ کے پار کر کر پورے ممالک میں پھیل گئی۔ تو بادشاہ اور حیران، کنگورے میرے گر گئے، آگ بجھ گئی، موبزان عالم اس کا خواب ایسا ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ کہا بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے
عرب کی طرف سے کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے. کہا کوئی ہے عالم ایسا جو اس کی تعبیر صحیح بتا سکے؟ کہا ایک عالم ہے، عبد المسیح، اس کو بلاؤ. بادشاہ نے حکم دیا عبد المسیح کو بلایا جائے. عبد المسیح آئے، مجلس میں ساری بات رکھی، ایسے ایسے حالات ہے، کیا تعبیر ہے خواب کی اور کیا حالات ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر سوائے دنیا میں ایک آدمی کے جو میرا ماموں ہے ستیح، اس کا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن وہ شام میں ہے، یہاں سے ہزاروں میل دور. کا بندوبست کرو جانے کا، ہم سفر کا انتظام کریں گے، تم خود جاؤ ماموں کے پاس. بادشاہ نے قافلہ بنایا، ان کو خود بھیجا. جب یہ شام پہنچے، ستیح بالکل بستر مرگ پر، آخری وقت، اس کی جان جانی ہے یہ بس. بھانجے تھے، آ کے سلام کیا، سلام کر کے چند اشعار پڑھے. ہوش تھا ان کو مگر آخری وقت تھا. جب اشعار سنے نا، ستیح نے کہا عبد المسیح اس لیے آیا ہے نا کہ اس کو بادشاہ نے بھیجا ہے، چاشان کے بادشاہ نے، اور اس لیے آیا ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ 14 کنگورے کیوں گر گئے، اور اس لیے بھیجا ہے فارس کی آنکھ کیوں بجھ گئی، اور اس لیے بھیجا ہے مبزان نے خواب جو دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے، کیا ہے عرب کی اٹھنیاں عرب کے گھوڑوں کو کھینچ کر دجلہ کے پار کر کر سارے ممالک میں پھیل گئی، کیا ہے؟ کہنے لگے سنو، جب قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، جب فارس کی آگ بجھ جائے، جب کسرا کے کنگورے گر جائے، اور جب اٹھنیاں عرب کے گھوڑوں کو کھینچ لے، پھر شام ستیح کا نہیں، نہ شام عبد مسیح کا ہے، اب کسی اور کا ڈنکا بجنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 14 کنگورے گرے نا، کہہ دو بادشاہ کو کہ تمہاری حکومت 14 نسل تک ہے، تمہارے بعد 14 بادشاہ بنیں گے، تمہارا کسرا کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. عبد المسیح آیا، کارگزاری. اچھا اتنی بات کی نا، اتنی بات کرتے ستیح کا انتقال ہو گیا. کیا آخری جملہ اس نے تعبیر دی. عبد المسیح آئے، بادشاہ کو ساری کارگزاری سنائی. بادشاہ نے سوچا 14 حکومت ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنا زمانہ لگے گا. ہماری رانی 17 سال کر گئی نا، 70 ایئرس، تو پتہ نہیں کتنے سال ہوں گے. اللہ کی شان، 4 سال میں 10 حکومتیں ختم. اس خواب کی تعبیر کے بعد 4 سال ہوئے، 10 حکومت اللہ نے ختم کر دی، اور بقیہ 4 عثمان رضی کے دور میں ختم. سب کا اللہ نے صفایا کر دیا. یہ اس نبی کی شان ہے. اس نبی اس شان سے پیدا ہوئے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام ہے ہمیں اس نبی کا؟ کیا پیغام ہے ربیع الاول کا؟ کیا پیغام ہے؟ پیغام ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب پڑھے. مسلمان سیرت کو نہیں پڑھتا، سیرت کو دیکھتا بھی نہیں، سیرت کو جانتا بھی نہیں. ہمارے بچوں کو، ہم سب بہت افسوس، ہمارے بچوں کو فٹ بالر کے نام یاد ہے، ہسٹری یاد ہے، کرکٹ کے شائقین کو کرکٹروں کے نام یاد ہے، اور فلم کے شاہد کو فلم کے فاحش لوگوں کے نام، ان کی ہسٹری یاد ہے. اور نبی کی سیرت سے ہم غافل ہیں، نبی کی سیرت سے غافل ہے. ہر مسلمان کو اپنے گھر میں نبی کی سیرت کی تعلیم کرنی چاہیے. میرے نبی کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، جوانی کیسی، زندگی کیسی، وفات کیسی، آپ کی اخلاق کیسے، آپ کی سنتیں کیا ہے. یہ پیغام ہے ربیع الاول کا. ہم آپ کی سیرتوں کو خوب پڑھیں، سیکھیں، سنتوں کو سیکھ کر اپنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ. ذرا مل کے کھڑے ہو جاؤ.